حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 14 اقوال۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ طمع کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ جو برائی سے بے خبر ہے وہ برائی میں مبتلا ہوگا۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ عادل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو خدا ملے، کام ایسے کرو کہ دعا ملے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ سمندر، دریا، ندی نالوں کا پانی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتی، مگر اگر کوئی بجھا سکتی ہے وہ آپ کے آنسو جو اللہ کے خوف سے بہنے لگیں گے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیار سب سے کرو لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرو۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کے دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے اللہ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ رزق کو بند نہیں کرتا، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، فی الحال عذاب نہیں کرتا، تندرستی کو موقوف نہیں کرتا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اس لیے جلدی سے معاف کر دیا کریں۔ ہمیشہ سچا پیار کریں، بے شک لوگ جھوٹے ہوں۔ خوب دل کھول کے ہنسا کریں اور ہمیشہ اس سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، پتہ نہیں کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔
نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو۔ جو شخص خطرہ مول لینے کی جرات نہیں رکھتا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ اپنے آپ کو عزت دو گے تو دوسرے آپ کا احترام کریں گے۔ میں مشکل اور سخت کام کرنے کے لیے ہمیشہ سست بندے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آسان راستہ نکال لے گا۔ ایک آدمی جو 50 سال کی عمر میں دنیا کو ایسا ہی دکھتا ہے جیسے وہ 20 سال کی عمر میں دیکھتا تھا، تو اس نے زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اس وقت اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ بوجھ اٹھانے والا کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے غیر معمولی انتخاب کا انتخاب ممکن ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ نادان ڈول کے مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیں، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ سوچنے والوں کے لیے دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو زندگی بخشتی ہے، اسے تلاش کرو۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی۔ آج انہی کی بدولت میں نے سب کچھ خود کیا ہے۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان کے لیے۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا،
لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ تم کسی دن خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں، اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔